ہوتا ہے اور نکاح ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے، اس میں باقاعدہ عورتوں کے حقوق کاٹ دیے جاتے ہیں، جو عورتوں کے حقوق کا سیکشن ہے. تو اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی کہ وہ شعور کے ساتھ معاہدہ کریں. نجوس اور وہ ڈس اوبیڈینس جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، تو وہ ایکچوئل میں ہے کیا؟ یہ عورتیں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتی ہیں. کنٹریبیوٹ کرنے کا سوال ذمہ داری کس پر ہے؟ اسلام عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہم کہیں پر بھی یہ ڈائریکشنز یا نشوز کی ڈیفینیشن نہیں دیکھتے، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں. ریبیلیس ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیا. تو اسلامی معاشرت میں یہ قابل سزا جرم ہے. یہ سزا اس اصول پر بیان ہوئی، اس کا عورتوں کو مارنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. خواتین جو ہے وہ شانہ بشانہ اور کافی زمانے سے مردوں کے کام کر رہی ہیں، تو کیا یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ آبسلیٹ ہو گیا؟ معاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری عورت اٹھائے گی، تو وہی اختیارات جو ایک سربراہ کی حیثیت سے مرد کو تھے وہ عورت کو منتقل ہو جائیں. اور نکاح ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے، اس میں باقاعدہ عورتوں کے حقوق کاٹ دیے جاتے ہیں، جو عورتوں کے حقوق کا سیکشن ہے اس کو باقاعدہ طور پہ کاٹ دیا جاتا ہے. اور جو برائڈ ہوتی ہیں یا جو عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. تو اس چیز میں دین کیا بولے گا، کیا بولتا ہے؟ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ عورت شادی کا فیصلہ کرتی ہے، مرد شادی کا فیصلہ کرتا ہے. وہ ایک کانٹریکٹ کر رہے ہیں اور یہ کانٹریکٹ یا معاہدہ آزادانہ مرضی سے ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہیں جو لازماً طے کرنی چاہیے. ایک یہ کہ اخراجات کی ذمہ داری کس پر ہے. یہ اللہ نے فیصلہ نہیں کیا کہ مرد پر لازماً رہنی چاہیے. عام طریقے سے صدیوں سے مرد یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے. عورتیں بھی اٹھا سکتی ہیں، اگر وہ تیار ہیں تو مل کے طے کر لیں. اس کا کوئی اور طریقہ، لیکن یہ طے کرنا پڑے گا کہ مالی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ معاشی ذمہ داری ہے. تو وہ آپ اٹھا لیں. وہ برابر کی سطح پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، برابر کی سطح پہ کر لیں. اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ہماری ایک صدیوں کی روایت چلی آ رہی تھی، وہ ہماری تہذیب کا ایک عمل تھا. موجودہ زمانے میں وہ سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں. نہ وہ سوسائٹی رہی، نہ وہ تہذیبی روایت رہی. ہم ایک بحران اور کرائسس سے گزر رہے ہیں. تو اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی کہ وہ شعور کے ساتھ معاہدہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس میں اگر کوئی نزاع ہو جاتی ہے کسی موقع پر تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا. کیونکہ اگر 3 لوگوں میں نزاع ہو تو جمہوری اصول پر ہو سکتا تھا فیصلہ. یہ 2 لوگوں کا معاملہ ہے، طے کرنا پڑے گا. ہماری پچھلی جو تاریخ ہے اس میں یہ طے تھا، لیکن اب نئی نسلیں اور طرح سے سوچتی ہیں، تو طے کریں پہلے شادی سے پہلے. اور تیسرا یہ کہ علیحدگی کیسے ہوگی اگر خدا نخواستہ اس کی نوبت آ گئی. تو اس معاہدے کو کرتے وقت شعور کے ساتھ اس پر ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. اور اس میں جو ہمارا موجودہ نکاح نامہ ہے اس میں تو صرف ایک طلاق کے معاملے میں حق دیا گیا اور کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں. اس کو ریوائز ہونا چاہیے اور اس کو آپ باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کے طریقے پر لکھیں. یہ چیز موجودہ زمانے میں بڑی ناگزیر ضرورت بن گئی ہے. اس وقت ہماری تہذیب، ہماری سیاست، ہماری معاشرت سب قصہ ماضی ہو چکی. اس نئی دنیا میں اب یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی یاد دہانی ہو. تو اگر خواتین اسی کانٹریکٹ کو قبول کرتی ہیں جو صدیوں سے جاری رہا ہے تو شعور کے ساتھ قبول کریں. وہ چونکہ شعوری سطح پر یہ قبول نہیں کی ہوتی تو اس طرح کے بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی بہنوں کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ باقاعدہ اس کانٹریکٹ، خدا نے خود کہا ہے قرآن میں کہ یہ میثاق غلیظ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، 2 فریق ہیں، ان کے درمیان حقوق فرائض طے ہونے چاہیے. تو یہ طے کرنے چاہیے. کریں کہ نجوس اور وہ ڈس اوبیڈینس جس کی ابھی بات ہو رہی تھی، تو وہ ایکچوئل میں ہے کیا؟ کیونکہ بہت سے ایسے میٹرز ہوتے ہیں جیسے ایون ہسبینڈ ہے یا پیرنٹس ہیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. سرکشی کے اندر کون سی چیزیں آئیں گی جن کو ہم بولتے ہیں کہ اگر ہم اس میں ڈس اوبیڈینٹ ہوں تو اس پہ سزا ملے گا؟ کیونکہ اس کو لوگ ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں اس کانسیپٹ کو. نہیں، بہت واضح ہے میری بہن. نزاعی معاملات میں فیصلے کو ماننے سے انکار کر دینا. میں نے اسی لیے کہا کہ 3 چیزیں آپ کو اس کانٹریکٹ میں طے کرنی ہوتی ہیں.
اس کے بغیر نکاح کا رشتہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ کہ اخراجات کون اٹھائے گا، کس کی ذمہ داری ہے۔ یہ حضرت خدیجہ نے کنٹریبیوٹ کر دیا، آج کل کی عورتیں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتی ہیں۔ کنٹریبیوٹ کرنے کا سوال، ذمہ داری کس پر ہے، پہلا سوال۔ دوسرا یہ کہ چونکہ دو لوگ ہیں، اگر نزاع پیدا ہو جائے تو آپس میں طے ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر نہ طے ہو تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا، شوہر کا ہوگا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ علیحدگی کی نوبت آئی تو وہ علیحدگی کس پروسیجر سے گزر کے ہوگی۔ جو پیرنٹس کی اوبیڈینس کے اوپر ایک بات ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کب تک اس پہ، تب بھی کیا وہ، جیسے بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس کی لائف سٹائل، کیریئر چوائسز، پیرنٹس کے بارے میں اوبیڈینس کا کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا، شوہر کے معاملے میں دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے آپ کی تمام ذمہ داری اٹھائی ہے، اس نے اب اس ادارے کو چلانا ہے، اس کے اہم فیصلے کرنے ہیں۔ یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، پیرنٹس کے بارے میں حسن سلوک کی ہدایت کی گئی، وہاں سرے سے یہ تعلق قائم ہی نہیں کیا گیا، اور یہاں پر بھی قائم آپ کو کر کے نہیں دے دیا گیا، آپ سے کہا گیا ہے کہ نکاح کے موقع پہ فیصلہ کر لیں، جو آپ طے کر لیں گے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہے گا بیوی نے ذمہ داریاں قبول کر لی ہیں، فیصلے کا اختیار بیوی نے لے لیا ہے، تو اب شوہر سے تقاضا کیا جائے گا کہ وہ قنوت کا، فرما برداری کا رویہ اختیار کرے، اور اگر شوہر نے قبول کیا ہے تو بیوی سے تقاضا کیا جائے، اور برابر برابر ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ برابری کیسے ہوگی، یعنی کیا 500 روپے اگر بچے کی فیس ہے تو 250 آپ دیں گی، 250 میں دوں گا، یہ طے ہونا ہے۔ ہم اصل میں اس میں بہت سی چیزوں کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے حقوق پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، جو کانٹریکٹ ہوگا اس کے لحاظ سے مذہب معاملہ کرے گا۔ کچھ دن پہلے میں نے لائیو سٹریم پر ایک ویب سائٹ پر میں بات کری تھی جو اسلام مخالف قسم کی تھی، اور وہ لائیو سٹریم پر انہوں نے پہلے ایک پول دیا، اور اس پول میں یہ پوچھا کہ کیا عورت کو مارنا صحیح ہے، تو ظاہر لوگوں نے نو اس پول کے اوپر لکھا، میں نے بھی نو ہی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام پر جو اعتراضات اٹھائے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھیں کہ اسلام عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ اچھا، اس میں عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ نشوز کی صورت میں اسلام عورت کو مارنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہم کہیں پر بھی یہ ڈائریکشنز یا نشوز کی ڈیفینیشن نہیں دیکھتے، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں۔ مزید یہ کہ انہوں نے آگے جو ایک حدیث کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پابندی لگائی کہ مطلب عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، یا بیوی آپ کہہ لیں، تو اس دن جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یا اس دن نہیں تو کچھ عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس پابندی کی وجہ سے عورتیں بہت خود سر ہو چکی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور اس دن بہت ساری عورتیں اپنے گھروں میں پٹیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریاد لے کر آئیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے باہر نکل کر یہ کہا کہ میرے پاس بہت ساری عورتیں شکایت لے کر آئی ہیں، اور تم میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ یقیناً اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میرا سوال صرف اب اتنا بنتا ہے کہ اسلام تو بہت ساروں، مثال کے طور پر غلاموں کے حقوق دیے، بہت سارے جو پسماندہ تھے طبقے اور جن کے حقوق کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، اسلام نے ان کو حقوق دیے۔ عورت تو ہر دور میں اس کو ایک کمتر مخلوق یا کمزور مخلوق تو تصور کم از کم کیا گیا ہے، اور مرد ہر معاشرے اور ہر دور میں طاقتور رہا، لیکن یہاں جب ہم اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مرد کے ہی حقوق کی بات کی، اور عورتوں کو اجازت دے دی گئی، انہیں مارا بھی جا سکتا ہے، انہیں دبایا بھی جا سکتا ہے، ان کے لیے کوئی ویل ڈیفائنڈ چیز نہیں کہی گئی۔ تو ایسا کیوں ہے؟ آپ مائک اپنے پاس ہی رکھیے گا، اس لیے کہ مجھے کچھ سوالات آپ سے کرنے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ دنیا میں جرم و سزا کی قائل ہیں یا نہیں؟ بالکل ہوں۔ تو جرائم کی سزا تو ملنی چاہیے نا۔ بالکل۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو پھر اس کی حرمت قائم نہیں رہتی، مرد ہو یا عورت اسے سزا ملے گی۔ بالکل۔ اسی طرح کسی نے بدکاری کی ہے تب بھی سزا ملے گی۔ بالکل۔ اس میں قرآن مجید نے بلکہ عورتوں کا ذکر پہلے کیا ہے، الزانیۃ والزانی، چور کے معاملے میں بھی یہ ہے، سارے کو بس سارے کا، جو جرم کرے گا جرم کی سزا اس دنیا میں بھی دی جاتی ہے، اور اگر آدمی نے توبہ و استغفار نہیں کیا تو آخرت میں بھی ملے گی۔ اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہو تو پہلے اس پہ گفتگو کر لیجیے۔
نہیں، لیکن یہاں پر عورتوں کی جو سورہ نساء کی آیت ہے جی میں عرض کرتا ہوں، ہاں میں عرض کرتا ہوں، تو یہاں ایک جرم کا بیان ہوا ہے. جرم کی جزا و سزا کا معاملہ تو متفق علیہ معاملہ ہے. یعنی اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے یا آپ نے کیا ہے یا کسی معاہدے کے ایک فریق نے کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے یا اس کی سزا بیان ہونی چاہیے. اس سے آپ کو اگر اختلاف ہے تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں ہے. تو یہاں ایک جرم بیان ہوا ہے، وہ نشوز کا جرم ہے. یعنی آپ نے ایک شخص کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ نکاح کا معاہدہ ہے، اس کا عورت اور مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہی معاہدہ قدرت کے قانون کے مطابق میری ماں سے بھی ہوتا ہے. جب میں اس کے بطن سے پیدا ہوتا ہوں تو میں ایک معاہدے میں بن جاتا ہوں. اسی طرح وہ معاہدات جو نسبی طور پر پیدا ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کے ساتھ، جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ، عورت اور مرد جب یہ فیصلہ کرتے ہیں، آزادی سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے نکاح کرنا ہے، تو ایک کانٹریکٹ وجود میں آتا ہے. قرآن مجید نے اس کو میثاق غلیظ کہا ہے. اس کانٹریکٹ میں جیسے کہ ہم معاہدات کرتے ہیں، ایک فریق نے یہ عہد کیا کہ میرے اخراجات مرد اٹھائے گا، میری تمام ذمہ داریاں پوری کرے گا، میں کوئی کمانے کی ذمہ دار نہیں ہوں، میرے بچوں کے سارے فرائض بھی وہ ادا کرے گا، اور میں اس کے عوض میں اس کی ماتحتی ایک درجے میں قبول کروں گی. اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کر کے کسی عورت نے سرکشی کے جرم کا ارتکاب کیا. جیسے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس نے باپ کے مقابلے میں ریبیلیس ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیا. تو اسلامی معاشرت میں یہ قابل سزا جرم ہے. اس کی سزا معاشرہ دے، اس کی سزا کوئی حکومت دے، اس کی سزا عدالت دے، یہ سزا تو ملنی ہے. یہ اولاد سرکشی کرے گی ماں باپ کے مقابل میں تب بھی سزا ہے، اور یہ بیوی شوہر کے مقابلے میں سرکشی کرے گی تب بھی سزا ہے. یہ بچہ ماں کے مقابلے میں سرکشی کرے گا تب بھی سزا ہے. یہ سزا اس اصول پر بیان ہوئی ہے. اس کا عورتوں کو مارنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے بچے پر ہاتھ اٹھائے، بلکہ اگر یہ ہاتھ اٹھانا ہو تو اس میں قصاص لازم ہو جاتا ہے. البتہ جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے تو پھر سزا دی جائے گی. تو اس سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پروسیجر بتایا ہے. یعنی اس میں بھی یہ نہیں کہ فوراً سزا دے دی جائے. آپ کے علم میں ہے کہ اس میں تینوں درجات بیان کیے ہیں. یعنی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جائے، سرکشی سے روکنے کی صحیح کی جائے. آدمی خود بھی یہ کوشش کرے اور اپنے اعزاء اقربا کی بھی مدد لے. ہر طرح کی کوشش ناکام ہو گئی تو پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ سزا دیں. یہ فرمایا ہے کہ اب آپ سپریشن اختیار کر لیں. ہو سکتا ہے کہ اصلاح ہو جائے اس کے نتیجے میں، اس میں بھی کامیابی نہ ہو تو پھر سزا دینے کا حکم دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. اس کا کوئی دوسرا حل آپ کے پاس ہو تو وہ ضرور بتا دیں، اللہ تعالیٰ کو تجویز کر دیتے ہیں. نہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو فرائض مرد کے ہیں، اگر مرد انہیں ادا نہ کر رہا ہو تو آپ کو اسلام میں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس کے لیے کوئی سزا ہو؟ جی میں عرض کرتا ہوں، جب بھی اتھارٹی قائم کی جائے گی تو اتھارٹی کو جواب میں نیچے کے لوگ سزا نہیں دے سکتے. کانسٹیبل کو حق ہے کہ مجھے روک لے، سڑک پر میرا چالان کر دے. یہ حق مجھے نہیں ہے، حاصل نہیں ہے. جب میں ریاست کے ایک فرد کی حیثیت سے اس ریاست میں رہتا ہوں، میں کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہوں، سائنسدان ہو سکتا ہوں، بلکہ میں اس ملک کا سربراہ ہو سکتا ہوں، لیکن جو ذمہ داری اس کی ہے اسی نے ادا کرنی ہے. تو اگر مرد شوہر کی حیثیت سے یا ماں باپ، مثال کے طور پر ماں باپ کی حیثیت سے حدود سے تجاوز کریں گے یا وہ کوئی جرم کا ارتکاب کریں گے تو ان کا مواخذہ معاشرے کو کرنا ہے. البتہ ماتحتوں کا مواخذہ ہمیشہ بالا تر اتھارٹی ہی کرتی ہے. تو یہ اصول تو ہر جگہ رکھا جائے گا، ورنہ تو سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی. یعنی مجھے بھی جج سزا دے اور میں جج کو سزا دے دوں. آپ دیکھیے کہ جس کو ہم ایک مرتبہ یہ مرتبہ دیتے ہیں کہ وہ ہماری عدلیہ میں بیٹھے گا، تو قاضی کا ہم نے تقرر کر دیا، اب وہ سزا سناتا ہے، موت کی سزا سناتا ہے. مجھے بھی ماننا ہوتی ہے، آپ کو بھی ماننا ہوتی ہے. تو اس میں اصل میں چونکہ شوہر نظر آتا ہے
تو وہ بیچارہ فوراً ہدف ہو جاتا ہے، جبکہ قبائلی معاشرے میں تمام سزائیں معاشرے کے بڑے ہی دیتے تھے. آپ قتل کے بارے میں ذرا سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیے. حکومت ابھی قائم نہیں ہے، مسلمانوں کا معاشرہ قبائلی معاشرہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو اس میں کیا کہا ہے کہ اگر تمہارا قتل ہو گیا ہے تو خود بدلہ لے لو، جا کے تمہاری مدد کی جائے اس میں. تو جس وقت حکومتیں بن گئیں، موجودہ زمانے کی منظم ریاست ہو گئی، تو اب ہم نے والدین کو بھی روکا ہے کہ وہ خود سزا نہ دیں، ہم نے معاشرے کو بھی روکا ہے کہ وہ خود سزا نہ دے. تو شوہر کو بھی آپ روکنا چاہیں تو قانون بنا کے روک دیں کہ جب نشوز کا مرحلہ آ جائے تو وہ خود سزا نہ دے، پھر معاشرے کے یا عدالت کے سپرد کر دیں. یہ آپ کو حق ہے، لیکن سزا کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ نے کانٹریکٹ کر لیا ماتحتی کا تو پھر نشوز بہت بڑا جرم ہے. وہ اولاد کرے تو والدین سزا دیں گے، اگر آپ قانون بنائیں گے تو پھر معاملہ عدالت کے پاس چلا جائے گا. تو اس کو اس زاویے سے دیکھیں، یہ ہاتھ اٹھانے کا حق ہی نہیں ہے، ایک سزا کے نفاذ کا معاملہ ہے. جب وہ مرحلہ آ جائے گا تو سزا دینی ہوگی، اور یہ سزا چور کو بھی دی جاتی ہے، یہ زانی کو بھی دی جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ سرکشی کرنے والے بچوں کو بھی دی جاتی ہے، اور یہ بیوی کو بھی دی جاتی ہے. البتہ اب آپ ایک اور کام کر سکتی ہیں، آپ شادی کا کانٹریکٹ ماتحتی کا نہ کریں اور برابر کی ذمہ داری اٹھا لیں، بلکہ اگر اللہ ہمت دے تو آپ شوہر کے فرائض ادا کرنے کا کانٹریکٹ کر لیں، تو پھر ہم مار کھا لیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت ہم جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر جو میرے گھر پہ کام کرنے والی عورت آتی ہے، اس کا شوہر کچھ نہیں کرتا، وہ کماتا بھی نہیں ہے، وہ اپنے بچے پال رہی ہے، محنت بھی کر رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، اس کے ساتھ وہ مار بھی کھا رہی ہے، اور وہ اس کی دلیل میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تو مولوی صاحب سے بھی بات کی ہے اور میں تو سیدھا کر کے رکھتا ہوں. تو میرا مطلب یہ کہ اس سے مس گائیڈنس ہو رہی ہے نا. یہ جہالت ہے، یہ آخری درجے کی جہالت ہے، اس کو روکنا چاہیے. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب جب ہم نے منظم ریاستیں بنا لی ہیں تو اس میں یہ اختیار شوہر سے بھی واپس لیا جا سکتا ہے. لیکن جس وقت قرآن نازل ہوا وہ قبائلی معاشرہ ہے، اس میں آقا غلام کو سزا دیتا ہے، اس میں باپ، آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کے والد نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ اگر تم نے سرکشی نہ چھوڑی، وہ کیونکہ باپ کی حیثیت سے توحید کی دعوت کو سرکشی قرار دے رہے ہیں، تو قرآن میں ہے، انہوں نے کہا میں تمہیں رجم کر دینے کی سزا دوں گا. تو یہ قبائلی معاشرے کو ہم آج کی دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، اس میں افراد ہی سزا دیتے تھے. اب آپ قانون سازی کریں اور یہ سزا ریاست سے متعلق کر دیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل جہالت ہے، اس طرح کی جہالت کا ارتکاب ہوتا ہے. اور چونکہ ہمارے ہاں یہ کانٹریکٹ کے طریقے پہ کیا نہیں جاتا، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، عورتوں کو بھی، کہ جب شادی کا موقع ہے تو وہ اس کو ایک معاہدے کے طریقے پر باقاعدہ طے کریں. حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، اس میں جو چیزیں طے کرنی ہیں وہ آج کے لحاظ سے طے کر لیں. اس وقت کی صورتحال میں یہ ممکن نہیں تھا کہ ریاست کی عدم موجودگی میں سزا کا معاملہ کسی عدالت کے سپرد کیا جائے. عدالتیں تو رسول اللہ کے حکومت قائم کرنے کے بعد بھی نہیں بنی، بڑے عرصے تک نہیں بن سکی. اس میں عام طور پر کسی آدمی کا تقرر کر دیا جاتا تھا، جب کوئی مقدمہ آتا تھا تم فیصلہ کر دو، تم فیصلہ کر دو. تو یہ ثالثی کا طریقہ بالعموم رہا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کی جا رہی ہے. تاہم جرم ہے نشوز، اس کی سزا دینی چاہیے، انہی مراحل سے گزر کے دینی چاہیے اگر عورت باز نہیں آتی. اور اگر مرد نے عورت ہونا قبول کر لیا ہے، انہی شرائط پر اس نے عورت کی برتری قبول کر لی ہے، تو مرد کو مل جائے گی. اس میں اصول یہ ہے. غامدی صاحب، مجھے میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو یہاں کے اوپر بہت خوشی ہے کہ آپ کے آمنے سامنے ہم سوال جواب کر سکتے ہیں، سوالوں کا فوراً انسٹنٹ جواب مل سکتا ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں گھر سے بہت سارے سوال لے کے آئی تھی، لیکن آپ نے جو ان کا جواب دیا اس کے بعد تو میں کافی الجھ گئی، کیونکہ مجھے اس معاملے میں کہ آپ نے کہا کہ کانٹریکٹ کے اندر عورت ماتحت ہوتی ہے، شوہر جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اس کو ماننے کی بھی اجازت ہے نشوز کے اس میں، اور وہ چونکہ فائنینشلی آپ کو وہ کر رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس لیے یہ سب باتیں جسٹیفائڈ ہیں. غامدی صاحب، اس کو صحیح بیان کیجئے. یعنی آپ نے ایک ادارہ بنانے کا معاہدہ کیا،
اس میں جس نے معاش کی ذمہ داری اٹھائی وہ سربراہ ہے. اس سربراہ کے معاملے میں اب آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے لیکن سرکشی کا اختیار نہیں ہے. یہی اصول ریاست میں مانا جاتا ہے, یہی والدین کے معاملے میں مانا جاتا ہے, یہی ہر کاروباری ادارے میں مانا جاتا ہے. تو کیا کوئی ادارہ آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ اس اصول کے بغیر بھی بن گیا؟ غامدی صاحب میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فائنینشلی خواتین جو ہے وہ شانہ بشانہ اور کافی زمانے سے مردوں کے کام کر رہی ہیں تو کیا یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ آبسلیٹ ہو گیا ہے؟ اور اگر میں یہ بات کہوں کہ حضرت بی بی ختیجہ جو ہیں وہ رسول کریم، یہ آج کی بات تو نہیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے، کہ وہ بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ رسول کریم کے کفالت کے ساتھ ساتھ شامل تھیں ان کے اندر. تو کیا مطلب یہ کہ وہاں کے اوپر یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ الٹا ہو جائے گا؟ اور تیسری بالکل، اگر کسی جگہ پہ دیکھیے وہ حضرت خدیجہ کا معاملہ تو بعد میں دیکھ لیں گے جی، اگر یہ معاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری عورت اٹھائے گی تو وہی اختیارات جو ایک سربراہ کی حیثیت سے مرد کو تھے وہ عورت کو منتقل ہو جائے. اسلام کا پورا دائرہ وہ ریشنل پر مبنی ہے، یعنی بنیاد کیا ہے؟ ریاست نے اگر میری ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، وہ مجھے پروٹیکشن فراہم کر رہی ہے، وہ مجھے سڑکیں بنا کے دے رہی ہے، تو پھر ٹیکس دینا میری ذمہ داری ہے. اگر میں ٹیکس ادا نہیں کرتا تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. میں ذرا کمپلیٹ کر لوں کہ جو ہے ایک بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جو یہ کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں یہ قبائلی زمانے کے اندر جب کورٹس نہیں تھے، کچہریاں نہیں تھیں، آپ نے کہا کہ مرد کو اور یا شوہر کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کا حق حاصل تھا. ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں، بالکل سزا دینے کا. دو چیزیں بالکل الگ ہیں. یعنی باقاعدہ سزا دینی ہے اگر اس جرم کا ارتکاب ہو گیا اور اس پر اصرار کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے بات یہ ہے کہ میں نے چوری کی ہے، پھر یہ کہ میں اصرار کر رہا ہوں کہ میں چوری کروں گا، تو اب ظاہر ہے میں مستحق سزا ہو گیا ہوں. سزا کس نے دینی ہے؟ وہ قبائلی معاشرے میں خاندان کے افراد دیتے تھے، موجودہ زمانے میں ریاست دیتی. جو قوانین قرآن میں آئے ہیں وہ کہا گیا تھا کہ رہتی دنیا کے لیے ہیں، صرف قبائلیوں کے لیے نہیں ہیں. تو 1400 سال سے نہیں، میری بہن ایسا نہیں ہے. قرآن کے قوانین قبائلی معاشرے سے لے کر جدید منظم ریاست اور اس سے بھی آگے دنیا بن جائے تو ان سب کے لیے ہیں. لیکن وہ سب کے لیے کیسے ہوں گے؟ وہ اس ریشنل کی بنیاد پر ہوں گے جو بیان کیا گیا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں یہ قانون بیان ہوا ہے، انہی لفظوں میں بیان ہوا ہے کہ آپ کا قتل ہو گیا تو آپ جا کے بدلہ لے لیں. لیکن جس وقت ریاست بن گئی تو پھر کہا گیا کہ نہیں، اب ریاست یہ کام انجام دے. تو انسانی تاریخ میں آج کی منظم ریاست ہمیشہ نہیں رہی. اگر قبائلی سطح کا معاشرہ ہے، پہلے آپ یہ طے کیجئے کیا سزا ہونی چاہیے یا نہیں. اگر جرم ہے تو اس کی سزا دی جائے گی، وہ آج بھی دنیا دے رہی ہے. تو سزا کس نے دینی ہے؟ قبائلی معاشرے میں خاندان کے افراد دیں گے، اور ریاست منظم ہو جائے گی تو عدالتیں دیں گی. تو اس سے یہ اخذ کیا جائے کہ آج کل کے دور کے اندر شوہر کا بیوی پہ ہاتھ اٹھانا نشوز کسی بھی ریزن کے تحت پھر غلط ہو گیا، کیونکہ میری عدالت کرے گی. اب ہمیں روکنا پڑے گا نا، قانون بنانا پڑے گا. مثلا اس کو ایسے سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں والدین اپنے بچوں کو سرکشی پہ سزا دینے کا حق رکھتے تھے، دیتے بھی تھے. مغربی معاشرے میں آپ قانون بنا دیے گا آپ نہیں دے سکتے. تو اسی طرح آپ کو عورتوں کے بارے میں بھی، مردوں کے بارے میں بھی قانون بنانا پڑے گا. وہاں پر بھی پہلے قانون بنا ہے، اس کے بعد پولیس کو دخل اندازی کا حق حاصل ہوگا. آپ بھی بنا لیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ قانون بنانا پڑے گا اس لیے کہ ریاست ہمیشہ ایک سطح پر نہیں ہوتی. کانٹریکٹ قوانین بنتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے نئے نئے جرائم پیدا ہوتے ہیں، ان کے قوانین بنانے پڑتے ہیں. تو یہ آپ عورتوں کو جد و جہد کر کے یہ قانون بنوانا پڑے گا. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے پنجاب میں یہ بن چکا ہے. میں آپ سے یہی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جب اتنے صدیوں سے عورت کو ماتحت کہا گیا اور مردوں کو یہ کہا گیا کہ تم حاکم ہو، تم قوام ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، آپ کے خیال میں سب کچھ کر سکتے کہ نا، یہ مبالغہ ہے بہت معذرت کے ساتھ. یعنی میں اگر والد ہوں تو مجھے یہ حق حاصل رہا ہے کہ میں اپنے بچے کا کان گرم کروں، میں اس کو دشنام سے روکوں. اگر وہ سرکشی اختیار کرتا ہے تو اس کو سزا دوں.
یہ میرے معاشرے میں بھی حق تھا، یہ مغربی معاشرے میں بھی حق تھا، ساری دنیا میں تھا. اب ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے جب منظم ریاست بن گئی ہے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، میں نے بار بار عرض کیا کہ آپ اس کو ہاتھ اٹھانے میں تعبیر ہی نہیں کر سکتے. یہ ایک پروسیس سے گزر کر دی جانے والی سزا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قاضی عدالت میں دیتا ہے. اب کیا قاضی کی عدالت میں سزا دینے کے عمل کو ہم غلط قرار دے دیں گے؟ وہ بھی میرے جیسا انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں میں اس سے بہت برتر ہوں اور وہ مجھ سے کمتر ہو، لیکن چونکہ ہم نے معاشرے کا نظم بنایا ہے تو سزا کا اختیار عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کو ہے، وہ دے گا. پولیس کو حق ہے کہ وہ مجھے گرفتار کر لے، میں پلٹ کے ان کو گرفتار نہیں کر سکتا، مجھے تو مقدمہ لے جانا پڑے گا. تو اس لیے جب بھی آپ کوئی نظم بناتے ہیں تو یا تو آپ کہیے کہ نہیں سزا ہونی نہیں چاہیے، یا یہ جرم قابل سزا نہیں ہے. دو باتیں کیجئے، یہ تو عقل کی بات ہوگی. لیکن اگر جرم قابل سزا ہے اور سزا ہونی چاہیے تو پھر دینے پہ بحث کی جانی چاہیے کہ کیا آج کل ہم، آپ کہیے کہ مردوں نے اس میں تجاوز کیا ہے، انہوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا ان سے یہ حق چھین لیا جائے. یہ بالکل جائز ہے. وہ چھین کر جیسے والدین سے چھین لیا گیا ہے، ہمارے ہاں بھی اس پر استاد کے پاس، ہم نے جب بچپن میں پڑھا ہے تو استاد کو سزا دینے کا حق حاصل تھا، اب روک دیا گیا ہے. تو اس کو سمجھیے کہ انسانی تمدن میں کس طرح تبدیلی آتی ہے. جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن قاضی کو اگر جو ہے سزا دینے کا حق ہے تو قاضی جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے گزر کے آتا ہے. اس کی ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کو ایک سرٹیفکیٹ، ایک ڈگری دی جاتی ہے، پھر گریجولی وہ امپروو کب کرتا سے ہوا ہے؟ جب سے، یعنی یہ چند صدیوں سے ہوا ہے، بالکل. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. مردوں کا شادی کے وقت یا ان کے شوہر بننے سے ان کو یہ سرٹیفکیٹ کیسے مل گیا کہ وہ بہت، اگر وہ بہت اچھا آپ انسان ہے. حل بتائیے، ایک قبائلی معاشرے میں جہاں کوئی عدالتیں نہیں ہیں، جہاں کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے، وہاں پر والدین کو یہ حق کیسے مل گیا کہ وہ ایک نوجوان بچے کو بھی سرکشی پر سزا دے؟ کس اصول پر دیا آپ نے؟ یہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں یہ حق موجود ہے. اسی لیے میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اسی وجہ سے، کیونکہ اب ہم قبائلی زمانے میں نہیں ہیں، عورت. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ قانون سازی کر لیجئے، جیسے والدین کے بارے میں کیا ایسے شوہروں کے بارے میں بھی کر لیجیے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون سازی تو پتہ نہیں کب کریں گی حکومتیں. آپ شادی کے موقع پر کانٹریکٹ کرتے وقت صورتحالی تبدیل کر لیں، آپ کو حق حاصل. لیکن یہ بات کہ سزا نہ دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. جب جرم ہے تو سزا ملے گی. تو سزا شوہر نہ دینا، کیونکہ شوہر سے بھی نشوز ہوتا ہے، شوہر بھی مکمل نہیں ہے. اس کو کون روکے؟ یعنی والدین کو کون روکے؟ قانون روکے. قانون روکے نا، تو قانون کو کہیے نا کہ وہ قانون سازی کرے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو حق حاصل ہے. یہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے برسوں پہلے. ایک قانون سازی کریں. جو ریاست کو جو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہو جاتے، وہ پہلے قانون سازی کرنی پڑتی ہے. یہ والدین سے بھی حق لیا گیا ہے بچوں کو سزا دینے کا، تو قانون بنانا پڑا ہے. استاد سے حق لیا گیا ہے سزا نہ دینے کا، تو اس کو بھی قانون میں گزارا گیا ہے. اس میں بھی قانون بنانا پڑے گا. پنجاب میں بن چکا ہے یہ قانون، آپ یہاں بھی بنوانے کی کوشش کریں. علماء اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو میں نے کیا، یعنی قانون بنانے کا اختیار بیان کیا، لوگوں کو توجہ دلائی. آپ میرا مضمون نکال کے پڑھ لیں، انگریزی اردو دونوں میں موجود ہے، برسوں پہلے کا لکھا ہوا. اس میں میں نے یہی تجویز کیا تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے، انہوں نے اس آیت کو سزا کی آیت سمجھنے کی بجائے شوہر کا کوئی حق سمجھ لیا ہے، لہٰذا اس میں قانون سازی کرنی چاہیے. تو یہ بہت صبر کے ساتھ سمجھیں کہ سوسائٹی کے اندر جو ادارے بھی بنائے جاتے ہیں وہ جب قبائلی معاشرے میں ہوں گے تو وہاں پر قبائلی معاشرے کے لوگ، آپ کے اپنے ہاں ابھی حال میں ہم نے، یعنی میرے اپنے زندگی میں یہ فیصلہ کیا ہے، ابھی شاید 10-12 سال بھی نہیں ہوئے، کہ ہم نے اپنے قبائلی علاقے کو اپنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تحت کیا ہے. یہ پہلے نہیں تھا. لوگ یہاں سے آدمی کو پکڑتے تھے اور وہاں جا کے غائب کر دیتے تھے اور ان کی سنوائی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ان کو سزا و جزا ان کے قبائلی سردار دیتے تھے. تو اس لیے یہ سوسائٹی کو سمجھیے. آج کے زمانے میں کھڑے ہو کر آپ ماضی کو نہیں سمجھ سکتے. ماضی میں یہ اختیارات خاندانی کو حاصل، خاندان کے بڑے بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے. ابھی بھی آپ کے دیہات کے علاقے میں جو پنچایتیں ہیں، جرگے ہیں، وہ اصل میں اسی زمانے کی یادگار ہیں.
تو ان کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی۔ والدین کا حق بھی قانون سازی سے ختم کیا گیا ہے۔ استاد کا حق بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے معاشرے میں باقاعدہ طریقے سے تحریک چلی اور شہزاد رائے صاحب نے اس قانون کو پاس کرانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ خود میں نے ان کی بہت سی مدد کی، تو اب یہ قانون بن گیا کہ اساتذہ بچوں کو سزا نہیں دے سکتے، یہ ابھی روکا گیا ہے۔ یہ سارے معاملات ایسے ہی ہونے ہیں۔ ابتدائی زمانے میں یہ استاد ہی کا حق تھا۔ ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ اپنے بچے کو استاد کے ثبوت کہتے تھے کہ جی اب آپ اس کی چمڑی ادھیڑنا حق رکھتے ہیں۔ تو سوسائٹی یہاں سے پیدا ہوئی ہے، یہیں سے۔ اس کے اندر اگر آپ نے کوئی تبدیلیاں کرنی ہیں تو وہ آپ کو ریاست کی جگہ پہ کرنی پڑیں گی، اس میں قانون سازی ضروری ہے۔ قانون سازی کے بغیر یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بتا دیا گیا ہے اس میں، بلکہ اس کا باقاعدہ قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو پولیس کیسے مداخلت کرے گی۔ دیکھیے، خاندان میں مداخلت آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس میں بڑی تفصیلی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ریاست جس کو اب آپ بڑی اہمیت دے رہے ہیں، یہ کل وجود میں آئی ہے، یہ کوئی بہت پرانی چیز نہیں ہے۔ باقاعدہ عدالتی نظام یہ چند صدیاں پہلے بننا شروع ہوا ہے۔ پہلے بادشاہ سلامت اپنی عدالت میں بلا کے فیصلے کر دیتے، تو اس لیے سوسائٹی کو آج کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ جیسی ہمیشہ سے رہی ہے وہاں سے اس کو دیکھتے۔ ہم نے اب کہیں جا کے کامیابی قائد اعظم نے پاکستان بناتے وقت قبائلی علاقے میں جا کر یہ کہا کہ ہم آپ کا اسٹیٹس ختم نہیں کریں گے، برسوں رہا ہے۔ وہ ہماری سپریم کورٹ، ہماری ہائی کورٹ کے حدود میں نہیں تھے، جرم کر کے ہماری کورٹس اور ہماری پولیس ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی۔ یہ سوسائٹی ایسے ہی بنی ہے، اس لیے آج راہ کرم اس کو وہاں سے سمجھ لیجیے کیا چیز۔